بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلی پیتھی کیا ہے؟ تذکرہ غوثیہ میں مولانا گل حسن صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز راقب نے مرشد گرامی حضرت غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت کبھی آپ کو عشق بھی ہوا ہے؟ حضرت نے فرمایا، جب ہم گھر سے چل کر بنارس پہنچے تو وہاں ہمارے بھائی فیض الحسن تھانے دار تھے۔ ان سے مل کر طبیعت بہت خوش ہوئی۔ بھائی نے اصرار کیا کہ گھر پر ٹھہرو، مگر ہم کو سوائے مسجد کے آرام کہاں تھا۔ گنگا کے کنارے ایک مسجد تھی، اس میں ٹھہر گئے۔ مسجد کی ایک طرف گھاٹ تھا اور دوسری طرف شارع عام تھی۔ بھائی صاحب بھی روزمرہ وہاں تشریف لاتے تھے، کھانا بھی وہی بھیجتے تھے۔ ایک روز عصر کی نماز کے بعد مسجد کی دیوار پر بیٹھے ہوئے ہم نظارہ کر رہے تھے کہ یکایک ایک نازنین محجبین غارت گر ایمان و دین 14-15 برس کا سن و سال، قیامت کی چال ڈھال قوم سے کشمیری برہمن لڑکی اپنی ہم جولیوں کے جلو میں آفتاب عالمتاب کی طرح نظر کو خیرہ کرتی ہوئی ہمارے سامنے آ گئی۔ نظر کے دو چار ہوتے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ نین چھپائے نہ چھپے پٹ گھونگھٹ کی اوٹ، چتر نار اور سورما کریں لاکھ میں چوٹ۔ ہندی شعر ہے، آنکھیں نقاب کی اوٹ میں چھپائے نہیں چھپتی، خوبصورت عورت اور بہادر مرد لاکھوں کے بیچ بھی چوٹ کر جاتے ہیں۔ لیکن ابھی اتنی عقل باقی تھی کہ ہم نے مسجد کے مولوی سے کہہ دیا کہ ہمارے بھائی آئیں یا کھانا بھجوائیں تو تم ان سے یہ کہہ دینا کہ ہم چلے میں بیٹھے ہیں اور سب سامان مجھ کو دے دیا ہے، اور جس وقت ضرورت ہوگی میں کھانا تیار کر کے دے دوں گا۔ اب کچھ ضرورت وہاں سے کھانا بھیجنے کی نہیں ہے۔ ملا کو یہ بات سمجھا کر ہم نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور اس پری روح کا تصور قائم کر کے عالم خیال میں گم ہو گئے۔ اس عرصے میں کھانا پینا، نماز روزہ سب بالائے طاق رکھ دیا۔ 8ویں دن اس پریوش کا تصور مجسم ہو کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسی دن وہ نازنین دلربا اپنے شوہر کے ساتھ تھالی میں شیرینی رکھے مسجد میں آ موجود ہوئی۔ اس نے حجرے کی زنجیر کھڑکائی، کان میں آواز پڑی تو دل نے کہا مطلوب آ پہنچا۔ ہم نے کنڈی کھول دی، وہ دونوں حجرے کے اندر آ گئے۔ دیکھا کہ اس کا شوہر بھی حسن و جمال میں یکتا و بے مثال تھا۔ ہم نے پوچھا، تم دونوں کس لیے آئے ہو؟ بولے، ہم کو اولاد کی تمنا ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ سب فساد حضرت عشق کا ہے، ورنہ ابھی تو ان کے کھیلنے کودنے اور سیر تماشے کے دن ہیں۔ کیسی اولاد اور کیسی تمنا۔ اس حسین قتالہ نے بھی ہماری طرف ٹکٹکی باندھ لی۔ اس کے شوہر سے ہم نے کہا، ذرا تم باہر جا کر زنجیر لگا دو، ہم کو تمہاری بیوی سے ایک پردے کی بات پوچھنی ہے۔ وہ غریب دروازہ بند کر کے باہر ہو گیا۔ اس زمانے میں ہماری عمر 45 سال کی تھی۔ ہم نے اپنے دل سے کہا، بولو حضرت، کیا ارادہ ہے؟ اگر اس کو جورو بنانا چاہتے ہو تو میاں بیوی دونوں راضی ہیں، بہن بنانا چاہتے ہو تو پھر اپنی ماں اور بہن کو کیوں چھوڑا؟ جس کے لیے 8 دن سے بے تابی اور بے قراری تھی وہ موجود ہے، کیا کہتا ہے؟ دل نے جواب دیا، یہ بھی ایک کھیل کھیلنا تھا، کھیل چکے، اب کوئی خواہش باقی نہ رہی۔ اس کے بعد ہم نے اس سے ایک دو باتیں پوچھ کر اس کے خاوند کو بلا لیا اور ایک تعویذ لکھ کر ان کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ، خدا حافظ۔ ان کے جانے کے بعد یہ خیال آیا کہ عشق ضرور کچھ رنگ لائے گا اور طرف ثانی معشوق کو بھی ستائے گا، یہاں سے چل دینا ہی بہتر ہے۔ یہ سوچ کر ہم آدھی رات گزرنے پر وہاں سے چل دیے اور 20 کوس دور جا کر دم لیا۔ دوسرے دن وہ نیک بخت بھی شوہر کے ہمراہ یکا گھوڑا گاڑی میں بیٹھی عصر کے وقت اسی مقام پر آ پہنچی۔ بال پریشاں، طبیعت اداس،
چہرہ پرمدہ، دل افسردہ اور یاس زدہ، میرے قریب آ کر زار و قطار روتے ہوئے التجا کی کہ آپ بنارس تشریف لے چلیں۔ جب دونوں نے بہت اصرار کیا تو ہمیں مجبوراً کہنا پڑا کہ ہم یہاں ضروری کام سے آئے ہیں، وہ ہو جائے گا تو ہم 2-4 دن میں خود ہی بنارس چلے جائیں گے۔ غرض تسلی و تشفی دے کر ان کو بنارس کی طرف روانہ کیا اور ہم نے لکھنؤ کی راہ لی۔ نہیں معلوم بعد میں اس حسینہ پر کیا گزری۔ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ خیالات مسلسل ایک نقطے پر مرکوز ہو جائیں یا کر دیے جائیں، معمول خواہ ان خیالات سے متفق نہ ہو، لیکن وہ عامل کے خیال کی قوت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ٹیلی پیتھی الفاظ کے تانے بانے سے مبرہ ہو کر خیالات منتقل کرنے کا ایک علم ہے۔ ہم اگر حضرت غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کسی ایک فرد کو اپنے خیالات کا ہدف بنا لیں تو وہ ایک فرد ہمارے خیالات کی لہروں سے متاثر ہو کر وہی کچھ کرنے پر مجبور ہے جو ہم چاہتے ہیں۔